السلام علیکم ناظرین گرامی، موسیٰ آرکائیو میں خوش آمدید۔ آپ سب مصر کے بارے میں تو جانتے ہوں گے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو روح زمین پر تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مصر سے ملنے والی سب سے قدیم اور پراسرار چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 1، اینشنٹ زو۔ دوستو، 19ویں صدی میں انگلینڈ کے دو آرکیالوجسٹ جیمز اور فریڈرک مصر میں کھوج کر رہے تھے کہ انہیں قاہرہ سے 600 کلومیٹر فاصلے پر ایک بہت بڑا میدان ملا۔ یہ جگہ کافی زیادہ حیران کن تھی۔ جب انہوں نے وہاں کھدائی شروع کی تو انہیں وہاں سے 1000 سے بھی زائد جانوروں کی ہڈیاں ملیں۔ ان میں ہر قسم کے جانور شامل تھے، جن میں کتے، بلیاں، مگرمچھ، چیتے اور یہاں تک کہ ہاتھی بھی شامل تھے۔ 2 سال تک اس جگہ کی کھدائی ہوتی رہی اور انہیں یہ ہڈیاں ملتی رہیں، یہاں تک کہ انہیں بہت سے حنوط شدہ جانوروں کی ممیاں بھی ملیں۔ آرکیالوجسٹ اس دریافت سے بہت زیادہ حیران تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر قدیم مصریوں نے ایک ہی جگہ پہ اتنے زیادہ جانور اکٹھے کیوں کیے۔ ریسرچر اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ اس وقت کا ایک زو تھا جس کے اندر یہ سارے جانور رکھے گئے تھے۔ اس قوم نے لوگوں کے لیے ایک زو بھی بنایا ہوا تھا۔ اس کا خاکہ آج کے جدید زو کی طرح تھا۔ اسے دنیا میں بنایا جانے والا سب سے پہلا زو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ نمبر 2 پر ہے جائنٹ فنگر۔ دوستو، آج تک مصر میں جتنی بھی دریافت کی گئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ ناقابل یقین دریافت ایک جائنٹ فنگر کا ملنا ہے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک جائنٹ فنگر کی ہے۔ اس انگلی کی لمبائی 38 سینٹی میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ سننے میں تو یہ بالکل ناقابل یقین لگتی ہے، بھلا کسی انسان کی اتنی بڑی انگلی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اس کی دریافت ہوئی تو سائنسدانوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ انگلی بھی ہو سکتی ہے۔ جب اس پر ریسرچ کی گئی تو سائنسدان یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ سچ میں ایک انسان کی انگلی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جسم کا کوئی بھی حصہ موجود نہیں تھا، بلکہ یہ صرف انگلی ہی دفن کی گئی تھی۔ سائنسدانوں نے اس کی کھوج لگانے کی بہت کوشش کی کہ اتنی بڑی انگلی آخر کس انسان کی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ان کا ماننا ہے کہ جس انسان کی یہ انگلی ہے، اس کا قد 12 سے 13 فٹ کے درمیان ہوگا، لیکن وہ کون تھا، یہ بات ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ نمبر 3، پولیس مونکیز۔ دوستو، اگر مصر کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس میں اتنی غیر معمولی چیزیں ہیں کہ انسان کبھی بھی حل نہ کر سکے۔ 1994 میں کچھ مصری آرکیالوجسٹ قدیم مصر کی مقدس تحریروں پر ریسرچ کر رہے تھے تو انہیں پتا چلا کہ وہ لوگ بندروں کو مجرم پکڑنے کے لیے تیار کرتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے اس پر اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم کو کھدائی کے دوران بندروں کی حنوط شدہ ممیز ملی۔ مصر کی قدیم زبان میں انہیں بیمبوز کہا جاتا تھا۔ جب ان بندروں کی ممیز پر ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ بندر واقعی میں پولیس کا کام کرتے تھے۔ ان بندروں کو یہ کام اس لیے سکھایا جاتا تھا کیونکہ یہ جانور کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اور کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نمبر 4 پر ہے سٹی انڈر دا سی۔ دوستو، جولائی 2019 میں فرانس کے ایک آرکیالوجسٹ فرینک اپنی ٹیم کے ساتھ مصر کی ایک کوسٹ پر ریسرچ کر رہے تھے۔ جب یہ سمندر کی گہرائی میں گئے تو انہیں وہاں پر شپس کا ایک پورا شہر نظر آیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ صرف 600 میٹر کی گہرائی میں 64 شپس موجود تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس جگہ پر ایک پورا علاقہ بھی موجود تھا۔ ڈاکٹر فرینک اور ان کی ٹیم نے وہاں سے 700 سونے سے بھرے بنکرز بھی دریافت کیے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں وہاں بہت سے جانوروں کے مجسمے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں بھی ملی تھیں۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ سب کچھ 3000 سال پرانا تھا۔ اصل میں یہ مصر کا ایک قدیم شہر تھا جس کا نام تھومس ہیلرین تھا۔ 3000 سال پہلے یہ شہر پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ آرکیالوجسٹ کی ٹیم کو پانی کے اندر ایک مقبرہ بھی ملا تھا جس میں 3 قبریں موجود تھیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ 3000 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ خزانہ کسی کو نہ ملا۔ یہ دنیا میں منظر عام پر آنے والی سب سے زیادہ قیمتی دریافت تھی۔ نمبر 5، ایجپٹین سٹون ہیج۔ دوستو، انگلینڈ کے مشہور آرکیالوجسٹ جن کا نام فریڈ ہے، انہوں نے 1992 میں قاہرہ سے کچھ 100 کلومیٹر دور ریسرچ کیمپ لگایا تھا۔ انہوں نے وہاں پر کچھ بڑے بڑے پتھر دیکھے تھے اور ان کی ٹیم نے تجسس میں آ کر اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی تھی، لیکن انہوں نے جو دریافت کیا اس نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو چونکا کر رکھ دیا۔ تقریباً 8 سال تک ان کی کھدائی اور ریسرچ جاری رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جگہ پر مصریوں سے پہلے ایک قوم آباد تھی، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ ان پتھروں کو ایلینز کی ریسرچ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ قوم فلکیات کی ماہر تھی اور ان کے پاس آج کے جدید دور سے زیادہ خلاقی معلومات تھیں۔ ریسرچ کے دوران آرکیالوجسٹ کو 25 فٹ کا ایک مقبرہ بھی ملا تھا۔ انہیں لگا کہ شاید اس مقبرے کے اندر کسی حکمران کی ممی ہوگی، لیکن اس میں صرف جانوروں کی ہڈیاں موجود تھیں۔ یہ قوم کون تھی اور خلا کے متعلق اتنی معلومات کیسے رکھتی تھی، یہ بات ابھی بھی ایک پراسرار راز ہے۔
नंबर 6 सीक्रेट पैलेस। दोस्तों सकारा की बात की जाए तो ये मिस्र का इलाका है और इसे मिस्र की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस कहा जाता है। इस जगह पर 4700 साल से भी पुराने पिरामिड्स मौजूद है। दोस्तों सकारा में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें दरियाफ्त की हैं, लेकिन इससे ज्यादा अजीब दरियाफ्त शायद आज से पहले नहीं की गई थी। कुछ साल पहले सकारा में खुदाई के दौरान रिसर्चर्स की एक टीम को जमीन में दफनशुदा स्फेनिक नजर आया। जब इस जगह की मजीद खुदाई की गई तो वहाँ एक खुफिया टनल बनी हुई थी। जब रिसर्चर इस टनल के अंदर गए तो जमीन के अंदर एक सीक्रेट पैलेस बना हुआ था। आप यकीन नहीं करेंगे, ये महल कई मील लंबा था और इस पूरे पैलेस में कॉफिन्स मौजूद थे और इन कॉफिन्स को बहुत ही कीमती पत्थर से बनाया गया था और ये सारे कॉफिन्स एक ही साइज के थे। शायद ये पैलेस बादशाहों की मम्मीज रखने के लिए बनाया गया था ताकि वो मरने के बाद भी आलीशान जगह पर रह सकें। ये अंडरग्राउंड पैलेस कब और किसने बनाया था और यहाँ कौन लोग दफन हैं, ये बात अभी भी एक राज है। नंबर 7 स्क्रीमिंग मम्मी। दोस्तों अगर मम्मीज की बात की जाए तो मिस्र में मम्मीज का मिलना एक आम सी बात है, लेकिन हाल ही में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को मिस्र के अंदर एक ऐसी मम्मी मिली जिसे देखकर कोई भी डर जाए। ये जो मम्मी आप देख रहे हैं इसे स्क्रीमिंग मम्मी का नाम दिया गया है। इसका चेहरा ऐसा था कि जैसे ये चीख रही हो। यह मिस्र से मिलने वाली सबसे खौफनाक मम्मी में से एक है। पुराने मिस्री लोग अपने मरने वालों के जिस्म के अज़ा सीधे कर देते थे और इन्हें नरम कपड़े में लपेटा जाता था, लेकिन ये मम्मी भेड़ की खाल में छुपी हुई थी। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये मम्मी किंग रेमन III की थी। इसने अपने बाप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम हो गई और इसने सजा मिलने से पहले ही खुदकुशी कर ली थी। इसके चेहरे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे इसकी मौत बहुत तकलीफ में हुई थी, लेकिन इसे सजा के तौर पर इसी हालत में दफन कर दिया गया था। लेकिन ये मम्मी वाकई बहुत डरावनी है। दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी मालूमाती वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।